السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے جو پچھلا سبق ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا، جیسے میں نے آپ کو ہجوں کے ساتھ اور ہجوں کے بغیر بھی پڑھ کے بتایا تھا۔ آج ہم سورۃ النصر یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کو دیکھیں، میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ یہ ہو گئی سورۃ النصر، یہ مدنی ہے۔ یہ سورۃ النصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور یہ قرآن کریم کی 110 نمبر سورہ ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے اور اس میں 3 آیات، یہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اس کو ہجوں کے ساتھ اور ہجوں کے بغیر بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ ہم ہجے کرتے ہیں اور آج کے سبق کو پڑھتے ہیں۔ سورۃ النصر مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زیر ای، زال زبر الف زا، اذا، جیم زبر الف مد جا، اذا جا، حمزہ زبر آ، اذا جا، نون زبر صاد، نص۔ اب اس کو سین نہیں پڑھنا، آپ نے صاد پڑھنا ہے، موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ نون زبر صاد، نص۔ را پیش لام رل، لام کھڑا زبر لا، رلا، جیسے میں نے آپ کو پچھلے اسباق میں بتایا تھا کہ اللہ جو ہے اس کا لام جب بھی آ جائے اس کو ہم نے موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور ہم را کو لام کے ساتھ اس لیے ملا رہے ہیں کہ یہ لام کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شد ہے، اور جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ اس لیے ہم را کو لام کے ساتھ دبا کے جو ہے، چونکہ مشدد ہے اس کا مطلب شدت کے ساتھ اس کو ہم نے زور کے ساتھ دبا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آ زبر لام رل، لام کھڑ زبر لا، را پیش لام رل، لام کھڑ زبر لا، نصر اللہ، حاضر ہی، نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، واو زبر لام ول، فا زبر تا فت، والفتح، آ پیش حو، والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آیت آنے کی وجہ سے ہم اس کو والفتح پڑھیں گے، تو اس کو میں پورا پڑھتا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، واو زبر وا، را زبر را، وارا، الف زبر یا ای، وارا، تا زبر نون تن، نون زبر الف نا، تننا، سین زبر سا، تناسا، ورأیت الناس، یا زبر دال ید، خا پیش خو، ید خو، لام پیش وولو، ید خلو، نون زبر نا، ید خلون، ورأیت الناس ید خلون، فا زیر یا فی، دال زیر یا دی، فی دی، نون زیر لام نل، لام کھڑا زبر لا، نلا، فی دین اللہ، حاضر ہی، فی دین اللہ، الف زبر فا اف، واو زبر الف وا، افوا، جیم دو زبر الف جن، افواجن، آیت آنے کی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے افواجا۔ تو اس کو پوری کو آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فا زبر فا، سین زبر با، سب با زیر حابح، فسبح۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا با جو ہے اس کے اوپر شد آ رہی ہے، ہم سین کو با کے ساتھ اور با کو ہا کے ساتھ، چونکہ ہا کے اوپر جزم آ رہی ہے اس لیے ہم سین کو با کے ساتھ اور با کو ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ فا زبر فا، سین زبر با، سب با زیر حابح، فسبح۔ اب اس کو آپ نے تلفظ کا خیال کرنا ہے، فسبح نہیں پڑھ دینا۔ ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے آتا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف جو ہیں یہ حروف حلقی سے ہیں اور آپ نے ان کو ہمیشہ حلق سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ فسبح، با زیر بی، ہا زبر میم ہم، بحم، دال زیر دی، بحمدی، فسبح بحمدی، را زبر با، رب، با زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربی کا، بحمدی ربی کا، فسبح بحمدی ربک،
واو زبر سین وس، تا زبر غین تغ، وستغ، فا زیر را فر، وستغفر، ہا پیش ہو، وستغفر ہو۔ اب یہ دیکھ لیا آپ نے، یہ را جو ہے اس کے نیچے زیر آ جائے، یا را سے پچھلا جو حرف ہوتا ہے جس کو ہم رائے ساکنہ کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو را ساکن کہتے ہیں، یا اس سے پچھلے حرف پہ زیر آ جائے تو ہم نے ہمیشہ را کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا وا را آیا، را کے اوپر زبر آئی تو میں نے را کو پر کر کے پڑھا۔ اسی طرح اسی سبق میں یہ ابھی میں نے را پڑھا، را زبر با، رب با زیر پی، یہ والا ربی کا پڑھا۔ تو اب یہ والا جو را آ رہا ہے اس پہ چونکہ اس کے پچھلے حرف پہ زیر آ رہی ہے، یا اگر را کے اوپر ڈائریکٹ زیر بھی آ جائے تو پھر بھی آپ نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہ رائے ساکنہ ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم آ رہی ہے، یا رائے ساکنہ ہے، اور فا جو ہے اس سے پچھلے والا حرف اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس لیے آپ نے اس را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اس را کو پر کر کے موٹا کر کے نہیں پڑھنا۔ فا زیر را فر، وستغفر، ہا پیش ہو، وستغفر ہو۔ تو اس کو پورا اگر پڑھتے ہیں آپ نے، یہ تو اور یہ والی جو علامت آ رہی ہے یہ وقف کی علامت ہوتی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں، اگر آپ کو سانس چڑھ رہا ہے اور آپ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں اور آپ سانس لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سانس لے سکتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، ہا جو ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، ہا کی آواز آخر پہ تھوڑی سی آنی چاہیے، لیکن اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اس کے بعد پھر اس کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، پھر آپ نے سانس نہیں لینا ہوتا۔ آئیے اگلے جو یہ الفاظ رہ گئے ہیں ان کے ہجے کرتے ہیں۔ الف زیر نون ان، نون زبرنا، ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف زبر الف کا، نون زبرنا، کانا، اس کو کانا نہیں پڑھنا آپ نے، کا جو ہے اس کی کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ناک میں آواز نہ جائے، کانا، انہو کانا، تا زبر واو تو، واو زبر الف وا، توا، با دو زبر الف بن، توابن، انہو کانا توابن، آیت آنے کی وجہ سے ہم اس کو توابا پڑھیں گے، انہو کانا توابا۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کانا توابا۔ آج یہ شروع سے پڑھتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا۔ اب آئیے جب آپ نے اس کو طرز کے ساتھ پڑھنا ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس سب کو پوری طرح اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجئے تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے اور آپ کو قرآن کریم تجوید و قرات کے اصول و ضوابط کے ساتھ صحیح طرح سے پڑھنا آ سکے اور آپ اپنا اس دنیا میں اپنا بھی فائدہ کر سکیں اور دوسرے احباب کا بھی فائدہ کر سکیں، دوسروں کے لیے بھی آپ اس ذریعہ سارے ثواب بن سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔